کر رہے ہیں کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں کائنات دا ذرہ ذرہ اگر آپ دی تصدیق نہیں کرتا پتھر مارتے ہیں لوگ آپ اذیت دیندے نے آپ تکلیف دیندے نے آپ نقصان پہنچاندے نے تے حضور واپس گھر دی طرف آمدے نے جدوں گھر آ جاندے نے او عورت او خدیجہ الکبریٰ کہ گھر دے اندر موجود ہے جدوں حضور آمن حضور دے چہرے نو پکڑ کے حضور دے آنسو صاف کر دیے حضور دے سر مبارک نو اپنے کندھے دے نال ٹچ کر کے تسلی دیندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا تسی غم زدہ نہیں ہونا آپ دا رب آپ دے نال ہے آپ دا رب آپ نو بہت عزت دے گا ایک مقام آوے گا کہ ہر چیز آپ دا کلمہ پڑھے گی ہو جائے رسول کہ جدو زمانہ ستاندہ ہے نا حضور دی تصدیق نہیں کر دے سارے کنبہ قبیلہ خلاف ہو چکے ہیں اس وقت اگر تنہا میرے اور تیرے نبی نو سہارا دین والی ذات ہے نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ذات ہے حضور واسطے کھانا بنان والی رئیس باپ دی بیٹی اپنا سب کچھ تن من دن ہر چیز حضور تے لٹا چکی اور غربت دے اندر رب دے رسول دے نال پیار کرنا سیکھ چکی ہے تو صاحبان جی اختشام حضور واسطے نا کھانا لے کے آ رہی ہیں کھانا لے کے آئیاں آپ حضور تک نہیں پہنچیاں اگر ان سبحان اللہ دی آواز نہ آئی تو میں سمجھاں گے کہ تسی ایمان دی کمزوری دی طرف جا چکے ہو اے روایت سننا کہ کیڑی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور واسطے کھانا بنایا ایک برتن دے اندر پایا لے کے چلیاں ارادہ کیتا کہ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر لے کے جا تو صاحبان جی اختشام جدو چلیاں نا یا حضور دی بارگاہ دے اندر نہیں آئیاں اللہ جبریل نے حکم دیتا کہ جبریل جلدی جا جلدی کر میری خدیجہ واسطے حضور دی پاک بارگاہ دے اندر جا کے پیغام دے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ دی پاک بارگاہ دے اندر آپ دی زوجہ آ رہی ہے آپ واسطے کھانا لے کے یا رسول اللہ جدو آ جائے نا کہنا کہ رب نے انہوں سلام بھیجے فرمایا کہ جدو آپ کو لائے نا تو اللہ دی طرفوں اور یارا جس عورت نو اللہ دی ذات سلام بھیجے اسی سارے درود پڑھنے ہیں صلات پڑھنے ہیں حضور دی ذات تے آئیے بھی نہیں سمجھے اسی سارے درود پڑھنے ہیں سلام پڑھنے ہیں صلات پڑھنے ہیں حضور دی ذات تے اللہ پڑھ دے محبوب دی ذات تے لیکن اللہ نے دسیا کہ جو میرے محبوب واسطے مارو اور مٹ جائے سب کچھ ختم کر دے میں رب بھی اس نے سلام پڑھنا تو فرمایا کہ جو حضور واسطے مر مٹ جائے نا ایک مرنے کہ بندے دی جان نکل جانی ایک مرن ہوئے کہ جو محبوب نے ادا سانو دے دیتی اسی وہ دی ساریاں اداواں نو اپنا لیا ایک مرن ہے کہ سب کچھ محبوب دے نال لگا دیتا جائے سب کچھ محبوب دوار دیتا جائے تے اما خدیجہ دی ذات ہے کہ جنہیں سب کچھ تن من تن مال دولت ہر چیز نبی علیہ السلام دوار دیتی تو رب فرمایا کہ محبوب جدو آوے نا تو اڈی بارگاہ چے تو انہوں کہو کہ تیرا رب تینوں سلام کہہ رہے ہیں اس خدیجہ دی گل کر رہے ہیں اس خدیجہ الکبریٰ دی گل کر رہے ہیں پھر کیڑی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ اتنیاں حضور نو پیاریاں نے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کر دیا نے کہ حضور حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد اپنے گھر دے اندر ہر روز کئی دفعہ اما خدیجہ الکبریٰ دا ذکر فرماندے نے اور ذکر کرتے رہتے ہیں کہ میری خدیجہ اور خدیجہ نے لاج رکھی بڑی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی کہ یا رسول اللہ جدوں میں مر گئی ہاں آپ دی ہر چیز میری تے میری ہر چیز آپ دی. محبت تقاضے منگدی ہے, یہی محبت دے تقاضے نے کہ جس نال محبت ہو جائے او دے جیسے ہو جاؤ, او دے جیسے بن جاؤ, او دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ. تو صاحبان جی اختشام اے واحد عورت ہے کہ باقی بھی ازواج مطہرات ہیں نے, لیکن واحد عورت ہے کہ آپ دی زندگی دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں جے کیتا. اے خدیجہ الکبریٰ دی ذات ہے کہ جنہ دی زندگی دے اندر 25 سالہ رفاقت ہے آپ دی, 25 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہیاں نے, اس تو بعد وصال ہویا ہے. تو صاحبان جی اختشام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اتنیاں پسندیدہ سن, اتنیاں پیاریاں سن کہ حضور نے انہاں دی زندگی دے اندر دوبارہ نکاح نہیں کیتا. جدو آپ چلیاں گئیاں نے وصال ہو گیا ہے تو پھر حضور نے نکاح فرمائے نے. اتنی محبت اللہ دے رسول نے, کیوں اللہ نے بھی ادھر محبت کی, رسول نے بھی کی, کیونکہ اللہ دے رسول دے نال محبت ہی بڑی کر دی سی. انہیں اپنی جاؤ چلال نہیں دیکھی, ہر چیز قربان کر دی تھی, لٹا دی تھی. تو صاحبان جی اختشام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر ایک رشتہ دار دا, عزیز و اقارب دا بڑا ادب اور احترام کیتا. اتنے اسلام گل بھی کہا جاندی, میں عرض کر دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ نا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ, آپ دے کولے نا ایک خاتون آئیاں, بزرگ خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کولے. جدو آپ کولے پہنچیاں نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بڑا اگے ود کے سلام دعا کیتا, بٹھایا, تحفے طائف دیتے. تو صاحبان جی اختشام آپ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دیا نے کہ میں دیکھیا کہ ایک بزرگ عورت آئی تو حضور نے اگے ود کے سلام دعا کیتا, بٹھایا, بڑے تحفے طائف, ہر طرح دا کھانا پینا پیش کیتا. تو جدو آپ جان لگیاں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما خدیجہ الکبریٰ دی اس سہیلی نو فرمایا کہ اے عائشہ, اے وہ عورت ہے کہ جڑی میری خدیجہ دی سہیلی ہے, جس نو میں اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں, اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں کہ اگے ود کے اس نو میں سلام کر رہے ہیں, اس نو طرح طرح دے تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں. تو صاحبان جی اختشام فرمایا کہ کوئی خاص عورت نہیں, یہ صرف اتنا سارا میں میرے پاک بارگاہ کے اندر مقام ہے کہ اے میری خدیجہ دی دوست سی, سہیلی سی. حضور اپنی زوجہ دے نال اتنا پیار کر دینے کہ اگر سہیلی دی آ جائے تو او دے واسطے اتنا مقام کہ حضور اٹھ کے اگے ودن, سلام کرن, کھان پین پیش کرن, تحفے طائف پیش کرن. تو صاحبان جی اختشام حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور دے ہر رشتے دا لحاظ رکھا. آپ دی زندگی دے اندر نا ایک بڈھی جی عورت آئی جہاں نام اسی سارے جاننے ہیں, اما حلیمہ سعدیہ. اما حلیمہ سعدیہ میں دسنا چاہ رہا کہ جس نال محبت ہوئے او دے واسطے سب کچھ لٹایا جاندہ ہے, سب کچھ فنا کیتا جاندہ ہے, اور او دی ہر ادا نو اپنایا جاندہ ہے. اور اما خدیجہ الکبریٰ نے سب کچھ کر کے دسیا ہے, سب کچھ کر کے دسیا ہے کہ آج میری تیری بی بی ہے. ذرا انہاں والے دیکھ لیا تے اما خدیجہ دی سیرت دیکھنا, سمجھ آ جائے گی کہ جس نال محبت ہوئے دی ہر چیز ہی پیاری لگ دی ہے, وہ دی ہر چیز پیاری لگ دی ہے. حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دی زندگی دے اندر نا اما حلیمہ سعدیہ آئیاں, چلدیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے آئیاں نا. تو حضور نے فرمایا کہ اے خدیجہ تنہیں پتہ ہے بوڑھی عورت کون ہے, اے ضعیف عورت کون ہے؟ اور ماما والے توجہ دے نال سننا, حضور دی سکی ماں نہیں, رضاعت والی ماں آئی ہے, دودھ پلان والی آئی ہے. اج سکیاں ماما دے نال کس طرح دا سلوک ہو رہا ہے ساڑھے تو بہتر کوئی نہیں جاندا. صاحبان جی اختشام حضور فرمایا کہ اے خدیجہ, اے جڑی عورت آئی ہے نا اے وہ عورت ہے کہ جس دے سینے دے اندرو, جسم دے اندرو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے میں محمد نو خصا عطا فرمائی سی. اے عورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب فرمایا کہ خدیجہ میری ماں ہے. تے وہ رات دیہڑ رہی ہیں نا, آپ نے بڑی خدمت حاضر کیتی, بڑی خدمت حاضر کیتی, بڑا دھیان رکھیا, بستر بچھایا, کھان پین دیتے, سارے معاملات. میں بالکل اختصار دے نال بس گفتگو کلوز کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ خدیجہ اے جڑی مائی آئی ہے میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. حضور فرمایا تے اما خدیجہ الکبریٰ نے اس اپنی رضاعت والی سس دے نال کس طرح دا سلوک کیتا. اے اج دیاں عورتاں اگر سن رہی ہیں تے سن لین کہ سکی ماں نو بھی اج مقام نہیں, سس نو بھی مقام نہیں, سس برداشت نہیں ہوندی کہ پتر ادھر مال نہ جائے ساڈے علاوے, زنانی دی گل بات مننے. تے ایسا کرنے والیاں, ایسی سوچ رکھن والیاں میرا پیغام سن لین. تو صاحبان جی اختشام جدو آپ نے فرما دیتا نے کہ اے خدیجہ میری ماں ہے, تے آپ نے بڑی خدمت خاطر کیتی.
جدو ماں جان لگی نا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے انہوں نے بٹھایا اما ٹھہر جو آپ محمد دی ماں ہو تو میں خدیجہ دی بھی ماں ہو تو میں دیکھیا ہے کہ جدو بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر آمدا ہے حضور تحفے دیندے نے حضور بڑے ادب اور احترام دے نال رخصت کردے نے تے آپ تے ہے ہی ماں ہو حضور دی ماں ہو اور میری بھی ماں ہو اے اما میں تواڈے واسطے تحفہ رکھیا تسی میرے کول بھی تحفہ لے کے جانا چیز ہے کہ حضور علیہ السلام دے رشتے دا تقدس اما خدیجہ الکبریٰ نے رکھیا کہ ماں آئی تو جدو مائی چلی نا مائی حلیمہ سعدیہ او دے مقدر تو صدقے جا او دے مقدر دوبارے جا کہ اما حلیمہ سعدیہ جدو چلیا نا تے آپ فرما دیا نے کہ منو خدیجہ الکبریٰ نے روکیا کہ ٹھہر جا رک جا مائی تو میری ماں ہے محمد دی ماں میری ماں ہے تو میری سس ہے میں تیرا ادب اور احترام کر کے تیری عزت تیری تقریب کر کے زمانے دی ہر بی بی نو اے پیغام دینا چاہنی ہاں اے درس دینا چاہنی ہاں کہ جس طرح تیری سکی ماں تیرے واسطے مقام رکھ دی ہے اسی طرح تیرے شوہر دی ماں بھی تیرے واسطے مقام رکھ دی ہے آپ نے فرمایا کہ اماں رک جو جدو آپ چلیاں نا آپ نے 40 بکریاں اللہ اکبر سس نو کنوں جی سس محترمہ نو آج سوٹ لے کے پتر دے دے نا 4 دیڑے سیاپا پکا تو اماں نے کیوں لے کے دیتا ہے یہ سیاپا پہ جاندہ گھراں چ تو اماں نے کیوں پوچھیا اوے اماں نے چمیا پالیا اماں نے سب کچھ کیتا انہوں پوچھو انہیں تیرے واسطے مشقت کیتی ہے جڑی تیرے تے حقدار بن کے بیٹھی آ کے اج انہوں تو ملے 20-25 سالوں دی عمر تے تنو 20-25 سال پکا کے کھوا کے سارے معاملات کر کے جم کے تیری ماں نے تک پہنچایا ہے کہ آج تو دے قابل ہویا ہے تو آج او لے کے دے تو اماں نے کیوں پوچھیا ہے ایتھے بھی ساتھ سے کہ بہو نے ایسا صبر والا ایسا عظمت والا فیصلہ کیتا کہ 40 بکریاں تے 1 اونٹ دیتا اماں تسی محمد دی ماں ہو تو میں خدیجہ دی بھی ماں ہوں دسیا کہ اے مقام ماں دا تے اج جُتی لے کے دئیے کپڑا لے کے دئیے تے سیاپے پہ جان تو ماں کو لے کیوں بہ گیا جی تینوں پتہ نہیں مینوں ٹائم دیا کر اج بیویاں اس طرح کر دیا نے خدا اس طرح نہ کریا کرو تسی بھی سمجھایا کرو چیز ماں دا درجہ ماں دا مقام سب تو پہلے ہے تے پھر جدو خدیجہ نے محبت کیتی نا بس آخری گل میں اس بعد کلوز کر رہے ہیں جدو خدیجہ الکبریٰ نے محبت کیتی نا تے حضور نے بھی پھر خدیجہ دے رشتہ داراں نال بھی تے خدیجہ نال بھی محبت کر کے دسی وہ لجپال ہے نا جڑا او دے نال محبت کرے او بدلے جو محبت کردا ہے ایک روایت سن لو ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ میں ساری زندگی دیکھیا کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جاندے سن آرام کرتے سن تے حضرت ابو بکر تو لے کے علی المرتضیٰ تک کسے صحابی دی ہمت نہیں کسے دی جرت نہیں کہ حضور نو آگے ٹھائے حضور نو آگے ٹھائے حضور نو بیدار کرے اے ادب دے خلاف سمجھ دے سن اور حضور نے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے نال اور آپ دے رشتہ داراں دے نال آپ دے عزیزاں دے نال کس طرح دی محبت کیتی روایت سننا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ ایک دن گرمیاں دا دن نے گرمیاں دا ٹائم دن نے گرمیاں دے سیزن دے اندر میں کہ دیکھ رہی ہوں کہ مسجد دے اندر نا میں پہلا بیان کیتا تو انہوں یاد ہوئے کہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ جدو حضور دے نکاح چاہیے نا تو پہلا آپ دے 2 نکاح ہوئے سن یاد ہے 2 شادیاں ہوئی سن اور ایک شادی دے اندر آپ دے 2 بیٹے سن جہاں نام ہند اور حل ہے اے حضور علیہ السلام دے صحابی بنے پھر حضور دے دار اسلام دے اندر داخل ہو چکے سن تو صاحبان جی اختشام حضور نے محبت خدیجہ نال کیتی جدے نال محبت ہوئے نا وہ ہر چیز نال محبت ہوں ہے تے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا نے کہ میں دیکھیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے نے آرام کر رہے نے اور یرا اتنا مقام اور مرتبہ ذرا سمجھنے دی کوشش کرنا کہ کسے صحابی دی جرت نہیں ہے کہ وہ مولا علی ہون یا ابو بکر صدیق ہون حضور ستے ہوندے آ کے اٹھان آپ فرماندیاں نے کہ میں دیکھیا اٹھایا بھی نہیں میں دیکھنی ہاں کہ مسجد نبوی دے اندر حضرت اما خدیجہ دا صاحبزادہ
پہلے شوہر دے اندروں جڑا بیٹا ہے خالہ وہ تشریف لے آیا تے او دی آواز تھوڑی جی بلند ہوئی جڑے پہنچ گئے انہاں دی سماعت نو لکھاں سلام آپ فرماندیاں نے کہ میں دیکھیا کہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دا صاحبزادہ خالہ مسجد نبوی دے اندر آیا حضور ستے نے انہیں ٹھایا نہیں آواز نہیں دیتی صرف آواز دی گل کرن دی کلام دی آواز بولن دی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک کنہ دے اندر آئی حضور فٹافٹ اٹھے آپ نے اپنے سر دے ہوتے امامہ سجایا تے آپ نے ایک دفعہ نہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ کہہ دیا نے سونے کی ہویا ہے بڑی جلدی اٹھے ہو بڑی تیزی سے جا رہے ہو یا رسول اللہ فدا کا امی و ابھی یا رسول اللہ ہویا کیے آپ نے ایک دفعہ نہیں آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ اے عائشہ تنو پتہ نہیں میرا حالہ آ چکیا آ چکے اے مقام دیتا حضور نے اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ دے بیٹے نو کیونکہ خدیجہ نے حضور واسطے سب کچھ واریا تو محمد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیند پیاری نہیں خدیجہ دا رشتہ خدیجہ دی نسبت بہت پیاری ہے کہ خدیجہ دے واسطے خدیجہ دا واسطہ وسیلہ اگر کوئی محمد دربار چو منگے گا تو قسم با خدا کدے خالی نہیں جائے گا اے رب دے محبوب نے اس زوجہ دے نال اتنی محبت کیتی ہے کیوں کیتی ہے بس اس واسطے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نے کافی ساری چیزیں رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کدے بیان کریں گے میں بس آخری گل کر کے سمیٹ رہا ہوں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا ایک دن ساری ازواج مطہرات نے صحابہ دی ازواج نے بھی حضور دی ازواج مطہرات نے بھی نا حضور کو لے گلہ شکوہ کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ہر وقت خدیجہ دا ذکر کیوں کر دے رہندے ہو خدیجہ دا تذکرہ کیوں کر دے رہندے ہو کہ میری خدیجہ ایسی وہ دے اوصاف دے وصف بیان کر دے رہندے ہو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما دیا نے کہ اسی ایک گل کیتی نا کہ کیوں ذکر کر دے رہندے ہو تے حضور دا چہرہ مبارک کافی جلال دے اندر آیا سرخ ہو گیا پھر نال ہی حضور دے آنسو مبارک بہنا شروع ہو گئے تو کہنے لگے اے سوال کرنے والے ہو سنو اے میری ازواج مطہرات تسی ساریاں میرے نال سکھاں دے دناں چ آئی ہو سکھ دا ٹائم سی سب کچھ ایسی تسی پھر آئی ہو تے خدیجہ میری او سوچ ہے کہ جیڑے جس وقت کچھ بھی نہیں سی اس وقت دکھاں چ میرے کام آئی ہے اس وقت میرے کام آئی ہے اما خدیجہ الکبریٰ آپ نال حضور نے اتنی محبت کیوں ہے کہ آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سن جس وقت کوئی آپ نے منن والا نہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ میں آپ نے منن والی ہوں میں آپ دی تصدیق کرنے والی ہوں او بیوی پھر حضور نے محبت کر کے دسی کہ میں اس زوجہ دے نال اس طرح دی محبت کرنا کہ خدیجہ حضور نے فرمایا کہ تو پریشان ایک دن اما خدیجہ پریشان ہوئی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا قاسم فوت ہو گیا یہ دودھ میری چھاتی دے اندر اتر رہا ہے یا رسول اللہ دودھ بچے واسطے آ رہا ہے کم از کم اتنا موقع تے ملدا کہ میرا بیٹا رضاعت دی مدت پوری کر لیندا دودھ تے پی لیندا حضور فرمایا کہ خدیجہ پریشان نہ ہو تیرا بیٹا جنت دے اندر اپنی رضاعت دی مدت پوری کر چکے ہیں اے خدیجہ اگر تینوں چاہیے ایمان دیکھنا کامل خدیجہ دا کہ ایسی چیزاں منیاں نہ اسی سا کوئی بھی کسی ولی کو ٹر دیئے کسی نیک کو جی تسی کرامت دکھاؤ جی نبی دا معجزہ دیکھ کے پھر اسی کلمے پڑھے نے اسی معجزے دیکھے نے پھر اسی کلمے پڑھے نے تو صاحبان ذکر اختشام اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ او ذات نے کہ جنہ نے بن دیکھے بغیر سنے حضور دی ذات ایمان لے آندہ ہے اے روایت دے اندرو ابن ماجہ دی بھی روایت ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راوی نے اس چیز دیا اس روایت دیا آپ فرماندی نے کہ حضور علیہ السلام نے دسیا کہ خدیجہ پریشان ہوئی تو میں کہا خدیجہ اگر تو اینی پریشان ہے تو اجازت دے تو میں محمد انہیں رب نال گل کرنا اگر تو چاہنی ہے کہ بیٹے نو سن کے بیٹے نو دیکھ کے تنو تسلی ہوندی ہے اور حضور دا اختیار دیکھو نبی تو اختیار کوئی نہیں ایسی گل کرنے والے ہو ابن ماجہ دے اندر روایت موجود نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں حضور فرمایا میں محمد دا اختیار ہے اگر خدیجہ
تیری پریشانی اس چیز نال ختم ہوتی ہے کہ بیٹے نو دیکھنا یا سننا چاہنی ہے ہن گل کر تے میں ہن تے زمین دے اوتے کھڑا ہو کے جنت دے اندر تیری بیٹے نال گل کرا دینا آپ فرمان لگیاں کہ یا رسول اللہ رہن دو جو تسی کہہ دیتے ہیں نا کہ میرا بیٹا جنت وچ ہے خوش باش ہے اپنی رضا دی مدت پوری کر چکے ہے تو یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ میں من لیا میں دیکھ کے نہیں کوئی اور ہوں نے کہندا دکھاؤ گل کراؤ آپ نے کیا میں مننی ہے تسی کر سکتے ہو ہے عشق ختیجۃ الکبریٰ کہ نبی نو منیا تو پھر پورے طریقے نال منیا پھر یہ نہیں کیا نبی کر کھ نہیں سکتا نبی دے کھ نہیں سکتا نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نبی دے لڑ میں لگی ہے نا وہ انگلی دے اشارے نال چن بھی تروڑ دے اور مٹھی دے وچ پتھراں نو کلمے بھی بڑھاندا ہے وہ نبی اگر چاہے اشارہ کرے درخت چل کے بھی نبی دی بارگاہ چ آ جاندا ہے اے او نبی ہے اے اختیار نے نبی دے تے ایک محبت واسطے گل کردے ہیں رہنا چاہے بڑی عقیدت دے نال بڑی محبت دے نال معذرے دے نال تنگ نہیں پینا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سوال کیتا گیا کہ اے اما جان سانو دسو کہ دنیا دے اندر ہے بڑی وڈی گل کرن لگا تے ذمہ داری دے نال آن کیمرہ گل کر رہا ذمہ دار میں ہاں کتاباں دے حوالے میرے کول موجود نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سوال کیتا گیا اے مقام ختیجۃ الکبریٰ سننا مقام ختیجۃ الکبریٰ انہوں دی پاک بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے اسی سارے بیٹھے ہیں تو سن لو اس ختیجہ کا مقام کیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دیا نے کہ میرے کو پوچھا گیا کہ اما عائشہ دسو کہ جنت دیاں نعمتاں دنیا تے کسی نے استعمال کیتیاں نے تو میں کیا ہاں کیتیاں نے اور کھادیاں نے وہ کیڑی ذات ہے وہ ختیجۃ الکبریٰ دی ذات ہے کس طرح کہ حضور علیہ السلام فرمایا عائشہ ایک دن میں اور ختیجہ بیٹھے سی ختیجہ کیا کوئی خاص کھان دل کر رہا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ منگیا ختیجہ نے جنہیں میرے پیچھے سب کچھ لٹایا سب کچھ ختم کیتا فنا کیتا اپنی ذات نو مٹایا آج وہ مانگ رہی مصطفیٰ دے در تو مصطفیٰ نے دنیا داری نہیں دیتی مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے تے جنت دے اندر کھڑے جنت دے اندروں انگوروں دا گچھا توڑ کے ختیجہ دی گود دے اندر رکھیا کہ لے ختیجہ محمد کو منگے ہی کھا لے صاحبان جیو کر اے ختیجۃ الکبریٰ کہ دنیا تے موجود نے دنیا تے رہ کے جنت دا پھل کھادا ہے اور حضور نے مقام دیتا ہے کہ دنیا تے بہ کے جنت چ توڑ کے لیا کے دیتا ہے اس ختیجہ دا عرس منا رہے ہیں آج اسی تو انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ اگلے جمعے 18 رمضان المبارک حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اور آپ دا عرس منایا جائے گا انشاءاللہ اس بعد انشاءاللہ اگلے جمعے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم 21 رمضان دے والے دن آپ دا عرس منایا جائے گا اے سید بیٹھے ممبر دے ہوتے اور ابو بکر والا سید بیٹھا ہے جس طرح ابو بکر نے خاندان مصطفیٰ دے نال محبت کی تھی اسی طرح محبت کرنے والا بیٹھا ہے اے اج ممبر دے ہوتے ممبر رسول دے ہوتے چنیر دی جامعہ مسجد دے ہوتے اج اے او سید بیٹھا ہے کہ جڑا نبی دے یاراں دا بھی وفادار ہے تے نبی دے گھر والے اور گھر والیاں دا بھی وفادار ہے تو یہ چیز میں تمہیں دساں گا اور دساں گا سید کنوں کہندے نے تے خاندان رسول دے نال محبت کنوں کہندے نے تے نبی دے صحاب دا مقام کی یہ ساری چیزاں دساں گا قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر دساں گا اور علل اعلان دساں گا مینوں کسی صاحب نے کہا سی کہ شاہ جی صدا تو اندہ قدا کرو تو میں اس بندے نو کہہ رہا آن کیمرہ کہ الحمدللہ شاہ جی اے شاہ جی صدا تو اندہ قدا کر رہے جی اور کر دے رہن گے انشاءاللہ